ہلو السلام علیکم، میں ہوں محمد قادر اور آپ سبھی کا دوست۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات پسند آئے گی، بالکل پسند آئے گی۔ جو بھی لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس اتنی وہ ماحول نہیں ہے جو لوگ ہمارے یہاں آئیں اور رشتہ لے کر کے اور شادی کریں بالکل فری میں، کیسے ہوگا؟ یہ سب گھروں کی یہی پریشانی، جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اسپیشل میں آج لڑکیوں کے بارے میں بات کروں گا، جن لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے اور وہ پیسے دے کر کے شادی کر رہے ہیں اور غریب کی شادی نہیں ہو رہی، اور جن کی شادی ہو جا رہی ہے ان کے سسرال میں ملاف نہیں ہو رہا ہے، طلاق ہو جاتا ہے، شوہر پریشان رہتا ہے، ان کے گھر والے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ پریشان رہتے ہیں ایک لڑکی کی وجہ سے، اور سب لوگ خوش بھی ہوتے ہیں ایک ہی لڑکی کی وجہ سے۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پہلے میں بات کروں گا پہلے نمبر پہ کہ لڑکیوں کی شادی کیسے ہوگی، لوگ ہمیں کیوں پسند کریں گے۔ تو بھائی صاحب، آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلے لڑکی کی جو ادا ہوتی ہے نا، ادا جس پہ لڑکے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ باڈی دکھانا ادا ہوتا ہے، ضروری سب سے پہلے کہ لوگ لڑکیوں کی ادا کسے کہتے تھے، ان کی آواز میٹھی ہوتی ہے۔ تو آج کل کے بچوں کی آواز میٹھی کہاں سے ہوگی؟ اتنا زور زور سے چلا کر کے بات کرتے کہ وہ مرد کی آواز ہو جاتی ہے، دم پھٹے ہوئے ساؤنڈ کی طرح۔ تو سب سے پہلے اپنی آواز جو ہوتا ہے نا، آواز دم بالکل باریک ہونی چاہیے، پتلی آواز ہونی چاہیے، اس پہ دھیان دیں۔ زیادہ کسی سے چلا کر کے گھر پہ بات نہ کریں۔ آدمی کا اور لڑکیوں کا سخت چہرہ ہو جاتا ہے، چلا کر کے بات کرنے سے سخت چہرہ ہو جاتا ہے، میٹھی آواز نہیں ہوتی۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ لڑکوں کی آواز میں لڑکیوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے، لڑکوں کا آواز بھاری ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے اس کی آواز میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور لڑکیوں جیسے جیسے جوان ہوتی ہے ویسے ویسے ان کی باریک آواز ہونی چاہیے، پتلی آواز ہونی چاہیے، جیسے لگے بچے ہیں۔ تو لڑکیوں کا آواز اور لڑکے کا آواز دونوں کو فرق ہے۔ تو آج کل آواز لڑکیوں کی ویسی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ گھروں میں چلا کر کے گرج کر کے کسی کو بلا رہے، چلا کے پورا منہ پھاڑ کر کے کہ پڑوس والے تک آواز جا رہی ہے۔ تو ایسے چلا کر بات کرنے سے آپ کی آواز بھاری ہوگی، پتلی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام کریں۔ دوسری بات، اتنے کریم، اتنے پاؤڈر، چہرہ کو ہم صاف نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ کریم لگا رہے ہیں۔ بھائی اندر جو ہے، جو اندر اوریجنل چہرہ وہ صاف ہوا نہیں، کریم لگا کر کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ پردہ کہ ہم نے چہرے پہ پردہ ڈال رہے ہیں، تو ایسا نہیں کریں۔ کریم پاؤڈر یہ بالکل بیکار ہے۔ کریم پاؤڈر اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو بالکل 5 ٹائم صبح اٹھے، دانت صاف کرے، فیس کو اچھے سے دھوئیں۔ سب سے اچھی دوا ہے نیمبو۔ نیمبو کو لے کر کے چہرے پر رگڑیں، دھوپ میں نہ نکلیں۔ لڑکیاں دھوپ میں جاتی ہیں کالی ہو جاتی، لڑکے کوئی بھی لڑکے کالے نہیں ہوتے، کوئی بھی لڑکے بدصورت نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لڑکے باہر میں کام کرتے ہیں، باہر جاتے کیونکہ ان کا کام باہر ہے، اس لیے وہ تھوڑے سولے ہو جاتے ہیں۔ اگر لڑکیاں بھی لڑکے کے جیسے گھومیں گی تو ظاہر سی بات ہے لڑکیاں کو کون پسند کرے گا؟ اور لڑکا کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، ان کے کالے کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ پیسہ کما رہا ہے۔ لڑکی والے یہ سوچتے ہیں یہ پیسہ کما رہا ہے، ان کو رنگ کو نہیں دیکھتے ہیں، بس لڑکا ہمیں پسند ہے۔ لڑکیاں کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیسہ کما رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے، یہ بات کیسے کرتے، چلتی کیسی ہیں، ان میں وہ ادا ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں 5-6 فیملی ہیں، ان کو عزت یہ کر سکتے ہیں یا نہ، یا ان سے یہ لوگ خوش ہو سکتے کہ نہیں خوش ہوتے؟ کیسے خوش ہوں گے؟ ہم تو خود بے پردہ ہو رہے ہیں، بڑے چھوٹے کا عزت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سیکھیں، اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی ایک کاغذی نیمبو لائیں، پیلے والے جو نیمبو ہوتی ہے اس کو روز صبح
शाम दोपहर 3 टाइम पूरे फेस पे, बॉडी पे, पाँव पे लगाएं और लगा करके छोड़ दें। उसके बाद सोने का टाइम आए उसको धो करके सो जाएं, अच्छे से काम करें और अपने घर के काम को खाना हम बनाते हैं, खाना टेस्टी कैसे बनेगा, हम खाना बनाएं तो लोगों से पूछे कि खाना कैसे लगा, तो अच्छा लगा, इससे भी बेहतर कल बनाना, इससे भी बेहतर कल बनाना, हर दिन बेहतर करना, उसको नोट करना कि हमने आज अच्छा बनाया, हमने आज अच्छा बनाया, हमने अच्छा। जब अपने अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल लेंगे ना, तो हम जाहिर सी बात है दूसरे के घरों को तो हमारा गारंटी है भाई, क्योंकि हमारे घर में भी लोग उसी तरह के हैं जैसे लोग बाहर के लोग रहते हैं, बाहर वाले रहते हैं। जिस घर में हम जाएंगे, जैसे हमारे घर में मिजाज के लोग हैं वैसे दूसरे घर में भी हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे घर से दूसरा घर अलग होगा, सेम कल्चर सेम माहौल। वहाँ के भी लड़के आएंगे, चप्पल वहाँ फेंक देंगे, चिल्ला के खाना मांगेंगे, ये करेंगे, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। तो अपना घर का सिस्टम देख लो, सेम सारी दुनिया में एक ही कहानी है। तो अपने आप को सुधारो और जिसके यहाँ जा रहे हैं, जिससे हमारी शादी होगी, उनसे भी ये पूछो कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, ये काम नशा तो नहीं करते हैं, हाँ ठीक है, तो हमें पसंद आ जाएगी। तो आप जब अच्छे बनकर रहेंगे, अच्छे खूबसूरत बनकर रहो, अच्छा खाना बनाओ और बड़े छोटे की इज़्ज़त करो और पूछो कि खाना क्या लेते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनकी इज़्ज़त, ये काम करना सीख दें, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ससुराल में जाएं, शौहर को भी ध्यान दें, अपने पति को भी ध्यान दें और उनके माँ बाप को भी ध्यान दें। जैसे हम अपने घर में अपने माँ बाप को ध्यान देते हैं वैसे वहाँ दें। समझ लीजिए कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं भैया, नौकरी। प्लेन में जो एयर हॉस्टेस होती है ना, वहाँ जो एयर हॉस्टेस, उसमें जो जहाज़ में जितने सारे लड़के आते हैं, एक से एक लड़के आते हैं, एक से एक पर एक ही 11, कोई टेढ़े, कोई सीधे, कोई बदसलूकी, कोई बदतमीज़, कोई बददिमाग। लड़की को देखेंगे चिड़, उनको लाइन मारेंगे, उनको साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, उनको चिल्ला करके बोलेंगे, उनको गलत सलत बोलेंगे। लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है चेहरे पर मुस्कुराहट। सर क्या लेंगे आप? सर पानी लेंगे, सर खाना लेंगे। वो 10 बार बुलाएंगे तो 10 बार वो जाएंगी, उनका ये काम है। तो सारी दुनिया में एयर हॉस्टेस को लोग क्या बोलते हैं, यार एयर हॉस्टेस अच्छी होती। लेकिन उनसे जाकर पूछो कितना गुस्सा आता है, बोलता है यार गुस्सा तो आता, क्या करें यार, लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन सारी दुनिया में एयर हॉस्टेस को कोई बोलते नहीं कि ये टेढ़ी बोलती हैं। कभी किसी से सुना? नहीं सुना, नहीं सुना। उनको पता है कि ये एक सफ़र करेंगे, दूसरे सफ़र में उतर जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, वो चढ़ेंगे, उतर जाएंगे, तीसरे आएंगे, ये ज़िंदगी में आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारा काम है उनसे आराम से बात करना। ज़्यादा बदतमीज़ी होगी तो फिर लोग, वहाँ पे गार्ड भी हैं संभालने के लिए, इतने कोई बदतमीज़ी तो नहीं करते हैं। जब करते हैं तो लोग होते भी हैं बचाने वाले। तो ये ख्याल रखें कि हम अपने आप को अच्छा रखें, लोग हमसे पसंद करें, लोग हमें, हमारी ज़बान को पसंद करें, हमारे सोच को पसंद करें, हमारे हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे लोग उनको पसंद करें, ये काम सीखें। तो आपकी शादी फ़ौरन हो जाएगी, और हो जाएगी तो और जाहिर सी बात है कि आप वहाँ लाइफ टाइम रह सकते, ज़िंदगी भर। अब ये चीज़ को आप अच्छा से नहीं रखेंगे तो आप ससुराल में कैसे रहेंगे? हम लोग भी एक ज़िंदगी बाहर में जिस कंपनी में काम करते थे, ये भी एक हमारे लिए ससुराल ही होता है, लड़के के लिए भी। यहाँ भी हमें इस कंपनी की कानून को, इस कंपनी के माहौल को, इस कंपनी की जो उसूल है, इनके कल्चर को, सब चीज़ को समझना पड़ता है, उसी के चलना पड़ता है। जब हम पुराने हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा इग्नोर होती है, ले हम यहाँ काम कर सकते हैं। जब हम इनके कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी तरीके से हर लड़की के ससुराल का एक कानून होता है, एक ये होता है। तो बस ये ध्यान रखें कि उनके घरों में जो सबसे सीनियर आदमी और जो जूनियर आदमी जितने भी लोग हैं, उनको उनके दिलों पर कैसे राज करें, तो ये पॉइंट पकड़ें और उस पॉइंट पर काम करें। आपकी सास देखिए किस चीज़ से खुश होती है, उनके लिए आप काम करें। आप सोचिए कि मेरे शौहर किस चीज़ के लिए खुश होते हैं, उनके लिए काम करें। आप उनके घर में आपकी जो देवर है, जेठानी है, जो भी लोग हैं, उनके लिए वो किस लिए खुश होते हैं, ऐसा आप काम करें। उनको लगे कि ये मेरे घर की रानी, यार ये इसके पास बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अकल है यार, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत अच्छी बात बोलती है। कुछ ऐसा गुण लेकर के जाइए ताकि आपसे लोग सीख सकें। तो ये चीज़ पर आप काम करें और ध्यान दें, तो जाहिर सी बात है आप उस घर के सीनियर बन जाएंगे और एक ज़िम्मेदार औरत बन जाएंगी और लीडर भी बन जाइएगा, और लोग आप
کو وہاں کی عزت کریں گے، لوگوں کے یہاں چرچے بھی ہوں گے میری بہو تو یار بہت اچھی ہے، سارے گن جانتی ہے، ہر چیز جانتی ہے۔ یہ سیکھ لیا نا تو آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ کلچر بھول جائیے کہ شادی ہوا اور ہم اکیلے رہیں، وہاں لے کے رہیں، یہ کلچر کہیں بھی رہیے گا پریشانی ہوگی، آج آپ کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ، پرسوں کسی اور کے ساتھ، ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ سب بھول جائیے، یہ سیکھیے کہ ہم جس گھر میں جا رہے ہیں وہ گھر والے ہم سے کیسے خوش ہوں گے۔ ان کی ہر ایک انسان، ہر ایک عورت، ہر ایک مرد کی ایک نہ ایک خواہش ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کون سا چیز ہے وہ تلاش کرے، وہ ان کے لیے پورا کرے، جس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے۔ ایسا کون سا کام کرے جو ہماری وجہ سے خوش ہو جائے، ہماری ادا پسند آ جائے، ہماری زبان پسند آ جائے، ہمارے اخلاق پسند آ، یا ہماری کوئی ایسی بات پسند آ جائے کہ جو وہ خوش ہو جائے۔ شروع میں تو آپ سے سب ناراض رہیں گے، 1 مہینہ، 6 مہینہ، 3 مہینہ۔ وہ 3 مہینہ ناراض اس لیے رہتے ہیں تاکہ 3 مہینہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ ان کی پریشانی کو سمجھنے کے لیے وہ پریشانی نوٹ کر لیجئے اور اس پہ آپ کام کیجئے۔ آپ اس گھر کی بہو نہیں، بیٹی نہیں، ایک سینئر لیول کی ایک مینیجر بن کر رہیے گا۔ تو ایسے بن کر رہو، پڑھ لیا، ڈگری لے لیا اور یہ کر لیا اور یہ کلچر نہیں رہا تو پھر لڑکیوں کا بیکار ہے زندگی۔ بھائی یہ لڑکی کے لیے نہیں، لڑکے کے بھی ہوتے ہیں، ہم لڑکے بھی ہم اپنے گھر میں اچھے نہیں رہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو ہمیں بھی سمجھنا پڑتا ہے، بہن بیٹی ماں باپ کی بات کو سننا پڑتا ہے، ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں کے قانون کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر ہم اس کے حساب سے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ لڑکا بہت اچھا ہے یار، بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، پھر یقین کر لیتے ہیں۔ تو ایسے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی شادی بھی اچھی جگہ ہوگی، اور جہاں ہوگی وہ زندگی بھر آپ رہیں گے بھی، ان کے پارٹنرشپ بھی اچھے رہیں گے، ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہر انسان کو ہماری بات پسند نہیں آ سکتی اور ہر انسان کو یہ ہماری بات پسند آ بھی سکتی ہے، کیونکہ ہم اچھی بات بولتے ہیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے، اس لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔